آپ ہی کے دوست ہیں جو سارے بولنا چاہ رہے ہیں سر جی سب کو موقع دینے اتنے مہینے بعد اٹھے تو تھوڑا ہمیں بھی برداشت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, کئی مہینوں سے جو حالات ہے, ہماری حکومت ہے اس نے بورڈ آفس میں جانے کا فیصلہ کیا, لیکن نہ اس پارلیمان کو اعتماد میں لیا نہ عوام کو اعتماد میں لیا. ہماری ایک بارڈر پہ ایران کی حالات ہے, لیکن نہ تو وزیر اعظم صاحب آئے, نہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہر ٹاپک پہ 3 گھنٹے بولتے ہیں, نہ وہ آئے, نہ انٹیریئر منسٹر آئے, نہ کسی نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات اسی طالبان کے لیے جس کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑے, جس کی حکومت بنانے میں ہم نے خوشیاں منائی, اس کے ساتھ ہمارے یہ حالات بن گئے اور ہمیں کسی نے اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہماری ابھی جو پیٹرولیم کرائسس ہے, ایک طرف منسٹر صاحب کہہ رہے کہ ہمارے پاس 29 دن کا جو ہے پیٹرول ہم نے سٹاک کیا ہوا ہے, اس کے باوجود 55 روپے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے جب جمہوری حکومت تھی, جب عوامی حکومت تھی, تو کرونا میں اس سے بدتر حالات تھے, لیکن حکومت نے عوام پر بوجھ نہیں ڈالا. سر جی اس حکومت کو سیریس لے, ہمارے مستقبل کا سوال ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے, اس ملک کی سروائیول کا سوال ہے. آپ اتنے بڑے فیصلے لیتے ہیں, نہ حکومت کو عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا ہے, نہ آپ ان چیزوں کو سیریس لیتے. ابھی لگ یہ رہا ہے کہ شاید پاکستان اس جنگ میں کود پڑے گا کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری جو ہے معاہدہ ہے. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں, جب انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تھی تو آیا سعودی عرب ہماری مدد کو پہنچا تھا؟ یہی ایگریمنٹ تو ہمارا اس کے ساتھ ہوتا. اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ ایگریمنٹ اس لیے ہوا تھا کہ امریکہ نے پہلے سے پروگرام بنایا تھا, ایران پہ اس نے چڑھائی کرنی تھی اور پاکستان کو اس میں گھسیٹنا تھا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ایران کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, امریکہ ظلم کر رہا ہے, اسرائیل, لیکن اسرائیل کا نام لیتے ہیں, لیکن امریکہ کے ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے امریکہ کا نام نہیں لے سکتے. اس ملک میں فلسطین کے لیے کوئی نکل نہیں سکتا, اور ہم اتنے گر گئے کہ اس پارلیمنٹ میں ہر بندے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن جو فلسطین کے نکل آتے, جو شہید ہوتے, اس کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے. سر جی ہم کس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ آلریڈی ہم پہلے بھی پرائے جنگ میں جو ہے ہم کود گئے اور ابھی تک وہ بھگت رہے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک اور نئے جنگ میں ہمیں جو ہے ہم پاکستان کود رہا ہے. خدا کے لیے اس پارلیمنٹ کو اعتماد لے, عوام کو اعتماد میں لے, اور وہ فیصلے کرے جو ہماری آنے والی نسلوں اور اس ملک کے فائدے میں ہو. ایسا نہ ہو, ایسے فیصلے نہ کرے جس سے ہم امریکہ کو خوش کرے یا کسی اور کو خوش کرے. ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے جو ہماری نسلوں کو خوش رکھے. خدا کے لیے یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے کہ اگر آج اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو عمران خان کی ضرورت ہے, جس کی کچھ سے ہے, جس کو لوگ سیریس لیتے ہیں, جس کے لوگ پیچھے کھڑے ہیں. ان بیچاروں کی تو اپنے گھروں میں عزت نہیں ہے, ان بیچاروں کی تو پارلیمنٹ میں سب کو پتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ, جب اس کو پتا ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں سے ہم نہیں آئے, وہی فیصلے کریں گے جو اس سے کہا جائے گا. اس کا کام تو صرف ڈاگیا سے آگے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو اپنی حیثیت پتا ہے, اپنی اہمیت پتا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے پیچھے عوام نہیں. خدا کے لیے, قوم کے لیے سوچے, آنے والی نسلوں کے لیے سوچے. بڑی مہربانی, شکریہ جی. شکریہ. اقبال افریدی صاحب.